ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء صدق الله مولانا العلي العظيم فبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے آقا امام الرسول خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین شمس العارفین سراج الصالحین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا الی اللہ تعالی فی الدارین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ درود شریف پیش کریں. پڑھیں اللہ آقائے نعمت دریائے رحمت امام عشق و محبت یعنی سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ. کون؟ حضور کی ذات. کون؟ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان وہ انسان نہیں. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجات امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر جگہ پر ہر مقام پر ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث کا درس دیا ہے. ہر جگہ پر قرآن و حدیث کے ذریعے ہماری اور آپ کی رہنمائی فرمائی ہے. لیکن قسمت والے ہیں وہ لوگ جو اس رہنمائی کو تسلیم کرتے ہوئے اس کو اپنا لیں، اور بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اس راستے کو نہ اپنا کر اپنی بربادی اپنے ہاتھ مول لیں. اس لیے کہ یہ بات میں نے نہیں کہی بلکہ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے اپنی آخری وصیت نامے میں بھی یہ تحریر فرمایا. کیا تحریر فرمایا؟ اے لوگوں میں تم سے دو وصیتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور دوسری خود میری. فرمایا وہ اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصیت کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے. فرمایا ان سے صحابہ روشن ہوئے، ان سے تابعین روشن ہوئے، ان سے تبع تابعین روشن ہوئے، ان سے ائمہ مجتہدین روشن ہوئے. اب اعلیٰ فرماتی ہے اب ہم یہ نور تم ہم سے لے لو اور تم ہم سے روشن ہو جاؤ. ہم سے یہ کون کہہ رہا ہے؟ اعلیٰ. کیا مطلب؟ صحابہ حضور سے روشن، تابعین حضور سے روشن، تبع تابعین حضور سے روشن، ائمہ مجتہدین حضور سے روشن. فرمایا اب ان سے ہم روشن ہوئے، اب ہم تم سے کہتے ہیں کہ یہ نور تم ہم سے لے لو اور تم خود روشن ہو جاؤ. اب سوال یہ ہوا سورج کے اندر، ادھر دیکھو کیا دیکھ رہے ہیں. سورج میں اب سنی غریب مسلمان یہ بیٹھا ہے،
اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوال کیا حضور روشنی تو چاہیے لیکن روشن کیسے؟ روشنی کا طریقہ کیا ہوگا؟ پیر صاحب کا رومال پکڑ لے روشن ہو جائیں گے؟ صلح کلی مولویوں کے پیچھے چلے جائے روشن ہو جائیں گے؟ صلح کلی پیروں کو مان لے روشن ہو جائیں گے؟ فلاں کا نعرہ فلاں کا نعرہ فلاں کا نعرہ لگا لے تو روشن ہو جائیں گے؟ فرمایا روشنی لینا ہے تو میں تم کو بتاتا ہوں کہ تم مجھ سے روشن کیسے ہو۔ فرمایا سنو، انہوں نے وہاں بھی دیوبندی پڑھا فرمائے انہوں نے اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کی، ان کی بارگاہ میں بے ادبی کی۔ فرمایا اگر اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادنا گستاخ پاؤ، ادنا، پھر وہ تمہارا کیسے ہی عزیز ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، ماں ہو، پیر ہو، استاد ہو، عالم ہو، مولوی ہو، مولانا ہو، کسے باشد کوئی ہو، اس کو دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو، روشن ہو جاؤ۔ دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر روشن ہو جاؤ گے۔ پھر کیا پڑھو گے؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا جملہ ہے، یہ سن لو۔ فرمایا جس کو حضور کی بارگاہ میں محبت کرنے والا پاؤ ان کی تعظیم کرو، اور جس کو اس بارگاہ کا گستاخ دیکھو کیسا ہی عزیز ہو اس سے دور ہو جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ مسلک بولو، مسلک اعلیٰ حضرت۔ نعرہ لگا رہے ہو صبح سے لے کے شام تک، زندگی بھر نعرہ لگاتے رہو، لیکن اگر اعلیٰ حضرت کے طریقے سے الحب للہ ولرسولہ والبغض للہ ولرسولہ سے الگ ہو، سوائے جہنم کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ زبان سے نعرہ پوچھا نہیں جائے گا، دل میں کیا ہے؟ دل میں کیا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ لگاتے تو مسلک بتا رہا ہوں۔ فرمایا تو روشن ہو جاؤ گے۔ جو حضور کا عاشق ہے حضور سے محبت، ان کے عاشقوں سے محبت، ان کی تعظیم، اور جو حضور کا دشمن ان سے دشمنی۔ فرمایا سبحان اللہ کہو۔ میں پونے 14 برس کی عمر سے یہی بتاتا رہا، اس وقت پھر یہی عرض کرتا ہوں، اللہ اپنے دین کی حمایت کے لیے کسی بندے کو کھڑا کر دے گا۔ نہیں معلوم میرے بعد جو آئے کون ہو، کیسا ہو، اور تمہیں کیا بتائے، کون ہو، کیسا ہو، تمہیں کیا بتائے۔ اس لیے خوب سن لو، اس لیے خوب سن لو، حجت اللہ قائم ہو چکی، اب میں قبر سے اٹھ کر بتانے، لیکن اب سمجھ رہے ہیں پیر صاحب سے مرید ہو گئے جنت میں جائیں گے، پیر بھی سمجھ رہا ہے ہم جنت میں چلے گئے، ملا جی سمجھ رہے ہیں ہمارے پاک کی جنت ہے۔ جنت تو رسول پاک کی ہے، پاک کی ہے، جو ان کا غلام ہوگا اس کو جنت ملے گی، اور جو ان کا دشمن ہے اس کو جہنم میں جائے گی۔ خوب سن لو، حجت اللہ قائم ہو چکی۔ کل تم یہ کہہ سکتے ہو حضور اعلیٰ حضرت نہیں آئے بتانے، فرمایا میں نے بتا دیا تھا۔ خوب سن لو، حجت اللہ قائم ہو چکی، اب میں قبر سے اٹھ کر بتانے نہیں آؤں گا، قبر سے اٹھ کر نہیں آؤں گا۔ اب آگے ارشاد فرماتی ہیں، جس نے اسے سنا اور مان لیا اس کے لیے کیا ہے؟ نجات، اور جس نے نہیں مانا اس کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ یہ وصیت فرمائی، لیکن وصال شریف ہو رہا ہے، 25 سفر ہے، 2:38 پر سرکار کا وصال ظاہری ہوا، 12 کچھ منٹ پر پھر قلم بن کر آئی وصیت۔ اس میں کیا فرمایا؟ میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرد سے اہم، ہر فرد سے اہم۔ کس نے کہا؟ اعلیٰ حضرت
لیکن ملا جی بتاتا نہیں ہے کہ ان کا مسلک کیا ہے. مدرسے پہ نام ہے مسلک اعلیٰ حضرت، لیکن اندر مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف اسٹیج پہ بینر ہے مسلک اعلیٰ حضرت. ملا جی تقریر کر رہے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف، پیر جی نعرہ لگا رہے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت، لیکن پیر جی مسلک اعلیٰ کے خلاف کر رہے ہیں. اب کہو کیسے؟ تو کہو سنو سبحان اللہ. اب ان کا دین کیا ہے سنو. شاعری میں بیان کر گئے اور تقریر میں بیان کر گئے. کہو سبحان اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ کہو سبحان اللہ. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی. یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. مسلک اعلیٰ حضرت دیو کے بندوں سے ہم کو کیا مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا؟ مسلک اعلیٰ حضرت نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا؟ مسلک اعلیٰ حضرت دشمن احمد میں شدت کی کیا مربت کیجیے، ایسے میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. مسلک اعلیٰ حضرت اور ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کی عادت کیجیے. کیا ہے کیا ہے یہ مسلک اعلیٰ حضرت؟ لیکن ملا جی نہیں بتا رہے. ملا جی تو یہی بتا رہے ہیں پیر کو نذرانہ دینا مسلک اعلیٰ حضرت، پیر کے ہاتھ چومنا مسلک اعلیٰ حضرت، مزار چومو تو فتویٰ ہے، اور پیر صاحب کی گاڑی چوم لو بولے بہت عمدہ. سن لو اعلیٰ حضرت کا مسلک ان کی کتابوں سے بھی ظاہر ہے، اور سرکار نے جو شاعری کی ہے اس میں بیان کر فرماتا ان کے نام پاک پر جان مال. ارے نج دیا سب تج دیا اور دیو تجھ سے خوش ہے تو ہم کیا کریں؟ دیو ہم کیا کریں؟ اگر ان ملاؤں سے جو بندی خوش ہے تو ہم کیا کریں؟ ان ملاؤں سے اگر دیو کے بندے خوش ہو رہے ہیں کہ تقریروں سے ان پیروں سے، تو ہم کیا کریں؟ ہم سے راضی ہے خدا. رضا کب ملے گی؟ رضا حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا رضا جب ملے گی من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. رضا جب ملے گی جب ان کی رضا کے لیے قربان. کہو سبحان اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں میرا دین و مذہب میری سے ظاہر، اسی کا نام مرکز اور اسی کا نام مسلک، اسی کا نام مرکز اور اسی کا نام مسلک. اب کوئی ملا کتب رضا کے خلاف بتائے مانو گے؟ وہاں کوئی ملا اعلیٰ حضرت کی تحریر کے خلاف بتائے مانو گے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے فرما گئے میرا دین و مذہب میری کتابوں سے ظاہر ہے، اس پر قائم رہنا ہر فرد سے اہم فرض ہے. اب آؤ تحریر دیکھو اعلیٰ حضرت کی. کہو سبحان اللہ. فاضل بریلوی ہے، کسی سائل نے سوال کر دیا، حضور ایک سوال کا جواب دیا جائے. فرمایا کیا سوال؟ کہا حضور زانی شرابی سود خور کے وہاں کھانا کیسا ہے اور دیوبندی کے وہاں کھانا کیسا؟ اب اعلیٰ فرماتی الجواب زانی شرابی سود خور کے وہاں کھانا خلاف اولا ہے، دیوبندی مرتد ہے گستاخ رسول اس کے وہاں کھانا حرام. اور اگر دیوبندی کو مسلمان جان لیا تو خود دیوبندی ہو گیا. یہ کیا ہے؟ مسلک اعلیٰ. نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، لکھنے والوں لکھو، یاد کرنے والوں یاد کرو. ملا جی تعزیے کا فتویٰ بتائیں گے، ملا جی مزار پہ جانے کا فتویٰ بتائیں گے، عورتوں کو جانے کا فتویٰ بتائیں گے. میں نے کہا جب اجمیر شریف جانا وہاں پر جائز نہیں تو ملا جی یہ لونڈیوں کے مدرسے میں عورتوں کا بلانا کب جائز ہے؟ غریب نواز کی بارگاہ میں جانا جائز نہیں، سلطان الہند کی بارگاہ میں اگر، تو اس ملا کے پاس جانا کب جائز؟ بولیے ہے کہ نہیں سچائی؟ لیکن ملا کے وہاں کہیں گے بلائیے بلائیے، 200 لڑکی ہو گئی، 500 لڑکی ہو گئی، 600 لڑکی ہو گئی، 1000 لڑکی ہو گئی. ملا جی 1000 لونڈیوں کو بلائے تو کہتے ہیں جائز، اور غریب نواز کی بارگاہ میں ان کے قدم چومنے کے لیے جائے تو کہتے ہیں ناجائز. مسلمانوں
आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तहरीर फरमाते हैं, कहो सुभान अल्लाह। आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मुराफिजी और मुर्तद देवबंदी वगैरह के मामले में किसी ने सवाल किया, हुजूर के साथ क्या मामला किया जाए? फरमाया इनको बेआईन ही मिस्ल सुअर के समझे, इसकी तरह समझे। ये किसका मसलक है? लेकिन मुल्ला बताते हैं नहीं बताएंगे। मुल्ला जी नाम मसलक है आला हजरत, काम अपना होता है। क्या मतलब? वोट जापान का है, माल चाइना का है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये तो शेर हिंदुस्तान के गुलाम है। माल भी वोट भी जापान का और माल भी वोट भी आला हजरत और किताब भी आला हजरत, तहरीर भी आला हजरत। नोट करने वालों नोट करो, लिखने वालों लिखो, याद करने वालों याद करो। तुम कहते हो, आओ जरा देखो। आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला तहरीर फरमाते हैं, कहो सुभान अल्लाह। आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला ने तहरीर फरमाया, अपनी किताबे मुस्तफा तमीज़ ईमान शरीफ के अंदर बयान फरमा दिया, मुसलमानों इस घमंड में मत रहना। यहाँ पर आए हो, दुनिया के अंदर आए हो तो इम्तिहान देने के लिए आए हो। इम्तिहान होगा और इम्तिहान में पास हो गए तो मुसलमान ठहरोगे, और इम्तिहान में फेल हो गए तो मुसलमान नहीं। किसी का बच्चा MBBS कर रहा है, MD कर रहा है, BDS कर रहा है, IS करता है, PCS करता है, तो उसका एग्जाम होता कि नहीं होता? इम्तिहान होता कि नहीं होता? अब दो लड़के हैं, एक लड़का रात दिन पढ़ता है, उसके बाप ने बता दिया बेटा अगले साल जून के अंदर तुम्हारा IS का पेपर होगा। सुबह शाम के अंदर मेहनत करता, रात दिन मेहनत करता, दिनों रात मेहनत करता है। एक बच्चे से कहा जाता, वो कहता है देखेंगे क्या होगा, देखेंगे क्या होगा। फरमाया दोनों को जरा देखो, दोनों के रिजल्ट तुम्हारे सामने दुनिया में है। फरमाया दुनिया से दीन को समझो। फरमाया अब जब इम्तिहान गाह में पहुंचे तो क्या हुआ? जो सुबह शाम मेहनत करने वाला था उसको IS का तमगा मिल गया, IS की डिग्री मिल गई, और वो जाके बड़े बड़े ओहदों पे चला गया। और जो लापरवाह बरतता था कहता देखेंगे तो क्या हुआ, 0/0 लेके घर पे चला आया, जाओ रो। फरमाया दुनिया में आए हो इम्तिहान देने के लिए, दुनिया में आए हो इम्तिहान देने के लिए। फरमाया यहाँ इम्तिहान दोगे, जन्नत भी है जहन्नम भी है। इम्तिहान में पास होगा, जितने नंबर से पास होता जाएगा जन्नत में वो मकाम दिया जाता रहेगा। फरमाया और अगर वहाँ इम्तिहान में फेल हो गए तो जहन्नम। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने अपनी किताब में तहरीर फरमाया, ये मैं नहीं कहता कि इम्तिहान होगा, बल्कि जिसने ऐ लोगों तुम्हारा और हमारा रब जिसने तुम्हें और हमें पैदा किया है वो फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युद्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या लोग इस घमंड में हैं, इतना कह लेने पर छोड़ दिए जाएंगे हम ईमान लाए, हम इस्लाम लाए, हम मुसलमान हो गए, हमने पीरों के हाथ चूम लिए, हमने मुल्लाओं के हाथ चूम लिए, हमने मुल्लाओं को नजराने दे दिए, उनका इम्तिहान ना होगा। फरमाया नहीं नहीं, कुरान फरमाता है तुम्हारा इम्तिहान होगा, आजमाए जाओगे। जब तुम इम्तिहान में पूरे उतरोगे तुम मुसलमान ठहरोगे, वरना इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आला हजरत ने अपनी किताब में तहरीर फरमाया। अब फरमाते इम्तिहान क्या होगा? इम्तिहान क्या होगा? भाई आप MBBS का देते हो डिग्री तो वहां पर किताबें आती हैं कि वहां सवाल क्या पूछे जाएंगे। MD का पेपर देते हो तो उसके पहले किताबें होते नहीं होता है, जी डॉक्टर की किताबें अलग, इंजीनियर की अलग, कंप्यूटर इंजीनियर अलग, साइंस का इंजीनियर अलग, उसकी किताबें होती हैं। फरमाया अब देखो तुम्हारा इम्तिहान क्या होगा। तुम्हारा रब इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, आला हज़रत फरमाते हैं तुम्हारा और हमारा रब जिसने हमें और तुमको पैदा किया वो फरमाता है, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरक़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्री वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन।
یہ ہاتھ چومنے سے پیروں کا کام نہیں ہو جائے گا. فرمایا امتحان کے لیے تمہیں پہلے بتا دیا گیا امتحان کیا ہونا ہے. رب فرماتا ہے اے محبوب فرما دیجئے قل ان کان آباؤکم اگرچہ تمہارے باپ ہوں او ابناؤکم اگرچہ تمہارے بیٹے ہوں او اخوانکم اگرچہ تمہارے بھائی ہوں او ازواجکم اگرچہ تمہاری بیویاں ہوں او عشیرتکم اگرچہ تمہارا کنبہ رشتے دار ہوں. فرماتے ہیں وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها اور تمہارے تجارت کا مال. فرماتے ہیں وتجارت تخشون کسادها اور وہ سوداگری جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہے جس کے نقصان کا اندیشہ ہے. ومساکن ترضونها اور تمہارے پسند کے مکان تمہارے پسند کے ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. کیا مطلب؟ یعنی رب پروردگار فرماتا ہے امتحان یہ ہوگا اے لوگوں اللہ سے محبت کم تھی اس کے رسول سے محبت کم تھی باپ سے زیادہ تھی ماں سے زیادہ تھی بیٹے سے زیادہ تھی بھائی سے زیادہ تھی اولاد سے زیادہ تھی بیوی سے زیادہ تھی مال سے زیادہ تھی. مساکن ترضونها اور تمہاری پسند کے مکانوں سے زیادہ تھی. تو کیا ہوگا؟ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ تو انتظار رکھو یہاں تک کہ اللہ تم پر اپنا عذاب اتارے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ بے حکموں کو راہ نہیں دیتا. ترجمہ اعلی حضرت کنز ایمان شریف. کیا مطلب؟ امتحان کے لیے کیا بتایا؟ اعلیٰ فرماتی ہے اس کتاب میں فرمایا امتحان کے لیے یہ بتا دیا کہ تمہارا امتحان یہ ہوگا کہ باپ سے محبت تھی کہ حضور سے محبت تھی اماں سے محبت تھی کہ حضور سے محبت تھی چچا سے محبت تھی کہ حضور سے محبت تھی بیٹے سے محبت تھی کہ حضور سے محبت تھی اولاد سے محبت تھی کہ حضور سے محبت تھی دنیا سے محبت تھی مکان سے محبت تھی. یہ بتاؤ حضور سے محبت تھی کہ نہیں تھی؟ بے شک بے شک. فرمایا اگر حضور سے محبت کم اور ان سے محبت زیادہ تو اب تم خود بتاؤ کہ تم امتحان میں کہاں کھڑے اترے امتحان میں کہاں کھڑے اترے. اسی کے آگے حدیث پاک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نقل فرمائی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. سبحان اللہ. سنیو کیا مطلب؟ امتحان کیا ہوگا؟ امتحان یہ ہوگا کہ چیک ہوگے. دنیا میں عاشق رسول تو کہتے تھے لیکن صورت میں رہے عاشق رسول تھے کہ عاشق باپ تھے عاشق ملا جی تھے عاشق پیر تھے. کیا مطلب یہ ہے کہ سامنے آ جاتا ہے باپ کو گالی دی آپ گھر پہ نہیں بلاتے چچا کو گالی دی نہیں بلاتے بیٹے کی لڑائی ہو گئی نہیں بلاتے گھر کی لڑائی ہو گئی نہیں بلاتے آنا بند جانا بند شادی بند سلام بند مسافہ بند معانقہ بند. لیکن حضور کو وہابیہ گالی دیں حضور کو دیوبندی گالی دیں ان کو شادی میں کارڈ دے کر اپنی شادی میں بلاتے ہیں. تو کیا مطلب؟ جتنی محبت ابا سے حضور سے جتنی محبت اماں سے حضور سے جتنی محبت بیٹے سے حضور سے جتنی محبت مکان سے حضور سے. فرمایا تو بتاؤ تم امتحان میں کہاں پاس ہوئے؟ اور اماں کی محبت کا نام اسلام نہیں ہے اسلام رسول اللہ. فرمایا سن لو امتحان یہ ہوگا امتحان کے لیے تمہیں بتا دیا گیا ہے اے لوگوں ان سے دور رہو ان سے دور رہو. پیر ہو مولوی ہو مولانا ہو کسے باشد لیکن جب حضور کی بات آ جائے تو یاد رکھ لو پیر ملا صدقہ حضور کا ہے صدقہ حضور کا ہے راجہ ملے صدقہ حضور کا ہے غوث اعظم ملے صدقہ حضور کا ہے کربلا والے ملے حضور کا ہے اہل بیت کی ذاتیں ملی صدقہ حضور کا ہے اور صحابہ ملے صدقہ حضور کا ہے. جو ان کا نہ ہو وہ ہمارا نہیں ہو سکتا. جب ایسا ہوگا تو امتحان میں اور اگر ایسا نہیں تو لاکھ کہتے رہو لاکھ کہتے رہو لاکھ کہتے رہو لیکن مسلمان نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں
یہ کون کہہ رہا ہے جس کا تم نعرہ لگاتے ہو مسلک اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غور سے سن لو حجت اللہ قائم ہو چکی اب میں قبر سے اٹھ کر بتانے نہیں آؤں گا جس نے اسے سنا اور مان لیا اس کے لیے نجات ہے اور جس نے نہیں مانا اس کے لیے ہلاکت اس کے لیے ہلاکت یہ کون ہے یہ اس حضور کے لیے کہا جا رہا ہے لیکن افسوس تو یہ ہے ملا اور پیروں کی حال تو یہ ہو گیا حضور کی گستاخیاں ہوں زبانیں خاموش ہیں امام کی زبان خاموش ملا کی زبان خاموش مولوی کی زبان خاموش ابھی کارٹون بنا دیا فرانس کے اندر تو بڑے چلا رہے تھے جلوس نکال رہے تھے ہم عاشق رسول ہیں ہم تو غلام رسول ہیں ہم کو رات میں نیند نہیں آئی ہم کو تو بڑی افسوس ہو گیا کہ فرانس میں حضور کا کارٹون بنا دیا ابھی پرسوں میں نے بمبئی میں تقریر کی اور اسی محفل شریف میں میں نے کہا بمبئی والوں تم نے فرانس کے صدر کے کارٹون کے پوسٹر لگائے بمبئی کی سڑکوں پر اور اس کو پر چلے کہ اس نے ہمارے حضور کا کارٹون بنا دیا لہذا ہمیں تکلیف ہوئی میں نے کہا لیکن یہ بتاؤ ہزاروں کلومیٹر دور فرانس کے اندر بیٹھنے والے اس صدر کا بائیکاٹ کرتے ہو لیکن میں رہنے والے برابر میں پلیٹ میں جو گستاخ رسول رہ رہا ہے جو کہہ رہا ہے نبی مر کر خدا جھوٹ بول رہا ہے جو کہہ رہا ہے اجمیر کلیئر جانا بہرائی جانا اتنا بڑا گناہ جیسے کسی مسلمان لڑکی کے ساتھ بلاత్కాر کرنا جو یہ کہہ رہا ہے معاذ اللہ حضور کا علم جانوروں کی طرح ہے فرانس کا بائیکاٹ اور ان کو دعوت میں کارڈ آئیے تو اس میں رسول ہے یہ اس میں رسول ہے فرانس کے کارٹون بنے فرانس کا بائیکاٹ تمہارے بائیکاٹ سے اکھڑ کے جائے گا پہلی بات یہ بتاؤ کیا اکھاڑی ہوگا تم اس کا لیکن اسے کہتے ہیں فراڈی عشق فرانس کا بائیکاٹ جس کا بائیکاٹ کا تم کو حکم نہیں وہاں بائیکاٹ کرتے اور جہاں آس پاس میں طاقت رکھتے ہو شرع تم کو حکم دیتی ہے تم مکلف ہو کہ دیوبندی کی شادی میں نہ جاؤ دیوبندی کو شادی میں نہ بلاؤ دیوبندی سے سلام نہ کرو گستاخ رسول سے مصافحہ مت کرو گستاخ رسول کی بارات میں مت جاؤ گستاخ رسول کو بارات میں مت بلاؤ وہاں دوستی کرتے ہو جہاں بائیکاٹ کی طاقت ہے وہاں بائیکاٹ نہیں کرتے اور جہاں بائیکاٹ کی طاقت نہیں وہاں پر بائیکاٹ کے نعرے لگاتے ہو مسئلہ کیا ہے یہ سب فراڈ چل رہا ہے اس میں رسول کے نام پر چندہ کبھی غوث پاک کے نام پہ چندہ کبھی فرانس میں گستاخی ہو گئی اس کے نام پہ چندہ فرانس کے گستاخ کو دیکھتا ہے سورت کے گستاخ سے دوستی کرتا ہے مسلمانوں اس لیے ہوش میں آ جاؤ ہوش میں آ جاؤ اعلیٰ حضرت نے نتیجہ لکھ دیا فرمایا جو میں نے لکھ کے جا رہا ہوں خوب سن لو حجت اللہ قائم ہو چکی میں قبر سے اٹھ کر بتانے نہیں آؤں گا جس نے اسے سنا اور مانا اس کے لیے نجات اور جس نے نہیں مانا اس کے لیے ہلاکت و ظلمت و ہلاکت سن لیجیے اب وہ امتحان میں کہہ رہے تھے مریں گے تو دیکھیں گے اب کچھ ایسے شیطان ہیں ان سے کہو وہابی سے دور ہو ارے جب مریں گے تو دیکھ لیں گے تو کیا دیکھے گا اوقات تیری کتنی ہے ایک بارش پڑتا ہے تیرا ہاتھ نہیں اٹھتا زبان میں پانی نہیں جاتا پیر تیرا چلتا نہیں تیری اوقات کیا ہے تیری حیثیت کیا تو کیا دیکھے گا فرمایا اب کیا ہوا ایک وہ عاشق تھا جو غوث پاک کے دشمن سے دور تھا غریب نواز کے دشمن سے دور تھا صابر پاک کے دشمن سے دور تھا وارث پاک کے دشمن سے دور تھا مسعود قاضی کے دشمن سے دور تھا اولیاء کے دشمنوں سے دور تھا غوث پاک کے دشمن سے دور تھا اہل بیت کے دشمن سے دور تھا فرمایا اب کیا ہوا جب وہ انتقال کیا تو فرشتے کہتے ہیں خبردار ہوشیار دیکھو دیکھو غلام مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان خلفائے راشدین فیضان اہل بیت اطہار فیضان غوث پاک فیضان غریب نواز فیضان کل اولیاء نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہ فرمایا میں وہ سنی ہوں جمیلے میرا لاشا بھی پڑھے گا کیسے پڑھے گا جب تم زندگی بھر کہتے رہو
میں تو غلام حضور کا، وہابیوں سے دور، دیوبندیوں سے دور، تبلیغیوں سے دور، جماعتیوں سے دور، ملے تو حضور کے لیے اور لڑے تو حضور کے لیے، لڑے حضور کے لیے، تو پھر یہ حال ہوگا۔ ابھی میں گوا کے پاس سے آ رہا ہوں، صوفی صاحب قبلہ کی خانقاہ ہے، ان کی والدہ کا سبحان اللہ، ان کی والدہ کا وصال ہوا، 7 مہینے کے بعد ان کی قبر پاک کھلی۔ جب قبر پاک کھلی سبحان اللہ تو کیا دیکھا سبحان اللہ، جسم مبارک ویسا ہی تھا، کفن مبارک ویسا ہی تھا، بلکہ جسم مبارک پر جو پھول ڈالے تھے گلاب کے ویسے ہی مہک رہے۔ ابھی کسی نے کہا ہے زمین میلی نہیں ہوتی، محمد کے غلاموں کا کفن میں نہ ملے، لیکن غلام ہے نہیں، کفن میلے کی سوچ رہے ہیں۔ اب سوچ رہے مر کے جائیں گے تو دیکھیں گے۔ فرمایا ایک جب یہ غلام گیا، لیکن جو وہابیوں سے ملنے والا، دیوبندیوں سے ملنے والا، تبلیغیوں سے ملنے والا، اطاریوں سے ملنے والا جب گیا تو کیا سوچ رہا تھا؟ پپا آئیں گے بچانے کے لیے، اشرف علی تھانوی آئے گا بچانے کے لیے، رشید احمد گنگوہی آئے گا بچانے کے لیے، قاسم نانوتوی آئے گا بچانے کے لیے، خلیل احمد امبیڈوی آئے گا بچانے کے لیے۔ میں نے کہا وہ کیا آئے گا بچانے کے لیے؟ دنیا ہی میں تبلیغی جماعت پٹ رہی ہے۔ ابھی دلی کے اندر لوگوں نے بتایا حضرت وہاں پر یہ حال ہو گیا کہ اگر کہو کہ مرگھٹ سے آ رہے ہیں تو ہندو مارتا ہے، لیکن 500 میٹر کے فاصلے پر شیخ المشائخ کی درگاہ، نظام الحق والملت والدین کا آستانہ، کہو کہ ہم سرکار محبوب الہی کی درگاہ سے آ رہے ہیں تو ہندو مسکرانے لگتا ہے۔ بابا کو ہم بھی مانتے، ہمارے پاس آئے حالات بڑے خراب ہیں، بڑے خراب ہیں، بڑے خراب ہیں، بڑے خراب ہیں، آپ سمجھ نہیں رہے۔ میں نے کہا ہم سب سمجھ رہے ہیں، تو نہیں سمجھ رہا ہے، ہم سب سمجھ رہے ہیں۔ میں نے کہا سن، میں نے کہا ہندو بھی جانتا ہے تبلیغی کون، جماعتی کون، غیر مقلد کون، وہابڑا کون، دیوبندی کون، اور ہندو جانتا ہے غریب نواز والا کون، شیخ المشائخ والا کون۔ میں نے کہا تو مودی سے ڈر رہا ہے، لیکن مودی کی چادر خواجہ کی درگاہ پہ جا رہی ہے۔ یہ کرم دیکھو غریب نواز کا، تم غریب نواز کے ہو جاؤ گے تو لوگ تمہارے پیچھے چلیں، کہو سبحان اللہ۔ تو بات یہ آ گئی کہ اشرف علی تھانوی بچانے آئے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بزرگوں نے فرمایا سبحان اللہ، کل میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ماں باپ کا نہ ہوگا، بیٹی باپ کی نہ، ماں کی نہ ہوگی، چچا بھتیجے کا نہ ہوگا، ماموں بھانچے کا نہ ہوگا، کوئی کسی کے ہوش میں نہ ہوگا، اولین و آخرین کا مجمع ہوگا، جو پیدا ہوئے جو پیدا ہوں گے سب وہاں موجود ہوں گے۔ فرمایا سوانے پہ سورج ہوگا، جنت کی رہنائی سامنے ہوگی، جہنم کا عذاب سامنے ہوگا، حساب لگا ہوگا، میزان عمل ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا جب وہ گستاخ جائیں گے تو آواز دی جائے گی آؤ، اب آؤ حساب دو، تم مڑ کے دیکھیں گے۔ فرمایا جائے گا، آواز دی جائے گی بلاؤ تمہارے حامی کہاں گئے، بلاؤ تمہارے حامی مددگار کہاں گئے۔ اب بپا کو دیکھیں گے تو بپا خود مر رہا ہوا، اب دیکھیں گے کہ اشرف علی تھانوی آئے بچانے تو وہ خود پڑا ہوا ہے، رشید احمد گنگوہی وہ خود بھگت رہا ہے، قاسم نانوتوی وہ خود بھگت رہا ہے۔ فرمایا اب اتر جائیں گے، حکم ہوگا اب تم بھی بھگتو۔ اس لیے بتا دیا تھا جو شخص جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ۔ لیکن جب پادری چلیں گے کہو سے پاک کے غلام چلیں گے، سے پاک کی بارگاہ کے وفادار کتے چلیں گے۔ فرمایا آواز آئے گی پادری کہاں ہے، یہ دیکھو تخت پادری لگا ہوا ہے، پادری لڑا رہا ہے، آؤ یہاں پر آ جاؤ۔ تبھی تو استاد زمن فرماتے ہیں منادی ندا دے گا کہاں ہے پادری، آئے اور آ کر کر لیں نظارہ سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ یہ ہے غوث پاک کی منزل۔ اب ایک وہ ہے جو کہ مرنے کے بعد دیکھیں گے، تو مرنے کے بعد تو بیٹا اگر وہاں لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہو جہنم ملے گی، اور اگر غوث پاک کی غلامی میں رہو گے انشاءاللہ جنت ملے گی۔ انشاءاللہ کیا ملے گی؟ اس لیے قرآن پاک نے صاف بتا دیا، حدیث پاک صاف بتا رہی ہے، پھر دوبارہ زندگی فرمایا نہیں ہوگی۔ قبر میں جا کے کچھ ایسے ہیں، بہت سے لوگ تمنا کریں گے مولا پھر ہمیں زندہ کر دے، ہم دنیا میں چلے جائیں، ہم تو یہی کریں گے۔ فرمایا ان کو کہا جائے گا اب وقت امتحان کا نکل گیا،
اب تو جو کر کے آئے ہو اس کو بھگتو، جو کر کے آئے ہو، لیکن مسلمانوں ذرا غور کر لو، الحمدللہ قبر میں سہارا حضور کا ہوگا، محشر میں سہارا حضور کا ہوگا، نزع میں سہارا حضور کا ہوگا، اور جنت میں سہارا حضور کا ہوگا انشاءاللہ۔ کہیے سبحان اللہ۔ کون حضور؟ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ گیا تو کہو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بھوکے چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہو سبحان اللہ، محمد مظہر حق، کامل حق کی شان و عزت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ، مظہر حق ہو تمہیں، مظہر حق ہو تمہیں، تم میں ہے ظاہر خدا، تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں تم سے کھلا باوجود، تم سے ہے سب کا وجود، تم سے ہے سب کی بقا، تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں ذات ہوئی انتخاب، بس ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے کہو سبحان اللہ، ارشاد فرما رہے ہیں سبحان اللہ، وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے کہو سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ، نقطۂ سر وحدت پہ جگتا درود، مرکز دور کثرت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں چوڑے تکبیر سے تھرتھراتی زمین، جنبش جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں صاحب رجب شمس شق القمر، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں وہ چکا چاک خنجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری سہولت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے ہیں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ کہتے کہتے کہہ رہے دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں ہم چاہے راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ کہیں کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سرور کہوں کہ مالی کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ کہیں اعلیٰ حضرت کا قلم چلا عشق مصطفیٰ میں فرماتے ہیں عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اپنی در آئے تیرا مکان ہے، کہو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا قلم چل رہا ہے مدحت مصطفیٰ کے اندر، لیکن بیان کرنے کے بعد کہیں کہہ رہے ہیں دل سے جان ذکر شفاعت کیجیے، نار سے بچنے کی صورت کیجیے، اور جس کا حکم اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ فرماتے کہتے ہیں پہلے کی سب کچھ ان کے صناخات کی خاموشی، اتنا کہا لیکن اس کے بعد فرماتے ہیں پہلے کی ان کے صناخات کی، ارے چپ ہو رہا ہوں یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، چپ ہو رہا ہوں یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اب کہنے والے کہہ رہے تھے بلغ العلا بکمالہ وشدت العجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر، لقد نور القمر امام رسل پیشوائے سبھی امین خدا محبت جبرائیل۔ کہنے والے کہہ رہے تھے حسن یوسف رم عیسیٰ جلد پیداداری، آج خوبا ہمادارن یا رسول اللہ تو تنہا داری۔ کہنے والے آج حضور کی مدحت کر رہے ہیں لیکن کچھ سور ہیں جو حضور کو بے بس کہہ رہے ہیں، مقدر اپنا اپنا، عصمت اپنی اپنی۔ ملا نے دلیل دی بے بس پر، میں نے کہا ملا ہی حرامی، صحیح حرامی، اگر حلالی ہوتا تو ایسی دلیل نہیں۔ ملا ابھی ایک وہ پاکستان کا ملا جلالی ہے، وہ کہتا ہے سیدہ طیبہ ظاہرہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان سے خطا ہو گئی۔ میرے پاس آئے بولے ایسی تقریر کر دی، میں نے کہا اس ملا ہی کی اماں نے خطا کی ہے۔
یا تو اس کے باپ سے خطا، اماں سے خطا، وہ خود خطا سے پیدا ہوا. میں نے کہا ان کی بات کرتا. اولیاء کے لیے اعلیٰ حضرت کے والد ماجد رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ محفوظ عن الخطا. جب اولیاء کا یہ عالم تو وہ تو ان کی نالین پاک سے جو لگ گیا وہ ولی ہو. تو اب ایسے ہی لوگ ہیں. کوئی کہہ رہا صحابہ سے خطا، کوئی کہہ رہا صحابہ سے زنا معاذ اللہ، کوئی کہہ رہا سیدہ طیبہ سے خطا، کوئی کہہ رہا ہے حضور بے بس. مسئلہ یہ ہے یہ سب ہے سالے گھر میں کالے والے، ان کی خود نطفے میں خرابی ہے. صاف سی بات یہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تو اعلیٰ حضرت نے بتا دیا، کہو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کیا بتاتے ہیں؟ کہو سبحان اللہ. زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، جہاں میں سبا تمہارے لیے، بدر میں ہے جہاں تمہارے لیے، آئے جہاں تمہارے لیے، بھی وہاں تمہارے لیے، وہ چلے تمہارے پاس پھلے، دیوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے. اللہ سلا کلی ملا پیر کے لیے نہیں، حضور کے یا رسول اللہ. لیکن ملاؤں کے چکر میں ان سلا کلیوں کے پڑو گے، یہ تو خود جہنمی جو یہ کہیں معاذ اللہ صحابہ سے خطا ہے. وہ پاکستان کا بپا ہری پگڑی والا آیا، وہ یہ کہہ رہا ہے معاذ اللہ کہ حضور غوث پاک ثم معاذ اللہ مدنی منا بھاگ کھڑا ہوا. تو ایک اٹاری ملا آیا، بولا یہ تو واقعہ بچپن کا پپا نے بیان کیا. میں نے کہا ایک واقعہ ہم تمہارے پپا کے بچپن کا بیان کرتے ہیں، سنو. بولا ہاں سنائیے. میں نے کہا بچپن کا واقعہ ہے، تمہارے پپا الیاس ستار کی عمر 2 سال کی تھی. اس 2 سال کے عالم کے اندر وہ پپا اپنے گھر سے نکل گیا، لیکن چڈی پہننا بھول گیا، کھڑے کھڑے مردنے لگا. پپا کا بچپن کا واقعہ ہے، بول سچا ہے کہ نہیں؟ جی سچا واقعہ بیان کر رہا ہوں. لیکن میں نے کہا سن، غوث پاک کا بچپن کرو سبحان اللہ. غوث پاک تو اس کے شہزادے ہیں، اس کے شہزادے ہیں. میری سرکار میں لاتا ہے غزہ اس کو سبھی جو میرا بیٹا تیرا. اس کے شہزادے ہیں، اس کے شہزادے ہیں. چاند جھک جاتا جدھر چاہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اس کے شہزادے ہیں. تیری ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا، رخ ہے قبلہ نور کا، ابرو ہے کعبہ نور کا. یہ سب کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت. بولو ان کے شہزادے. میں نے کہا تو غوث پاک کے بچپن کی. ابے میرے غوث پاک ماں کے شکم مادر سے سبحان اللہ حافظ قرآن تشریف لیکن تم کو اپنے بپا کا بچپن مبارک اور ہم کو حضور پیرانی کی قدم مبارک. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. بتانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ تو لگاتے ہو، لیکن مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا سمجھو. مسلک اعلیٰ حضرت میں نے ابھی آپ کو بتایا. جب وہابیوں کی بات آئی، گستاخ رسول کی بات آئی، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، نزدیک مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، یہ ہمارا دین تھا، پھر تجھ کو کیا. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، ہم ہیں عبد مصطفیٰ، پھر تجھ کو کیا. ان کے نام پاک پر دل جان و مال نچ دیا، سب تج دیا، پھر تجھ کو کیا. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں کٹے چاند اشارے سے ہو جا، اندھے نجدی اندھے نجدی اندھے نجدی
देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, फैज़ में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूलुल्लाह की कसरत कीजिए। ये मसलक आला हज़रत है। लेकिन जब हम जैसे गुनाहगारों को देखा, हम जैसे जियाकारों को देखा, हम जैसे कुत्तों को देखा तो क्या कहते हैं? बद सही, चोर सही, मुजरिमों ना खाना सही, है वो कैसा ही सही, है तो करीमा तेरा, मुझसा गुनाहगार कौन, उनसा शफी है कहाँ, फिर वो तुझी को भूल जाए, दिल ये तेरा गुमान है। हम जैसे गुनाहगारों को देखा तो फरमाते हैं डरता के सिया की सजा, अब होगी है होगी सजा, भी उनकी रहमत ने सजा, ये भी नहीं वो भी नहीं। सुभान अल्लाह। मसलक आला हज़रत, ये क्या है? मसलक आला हज़रत। लेकिन अब क्या है? वहाबी से सख्त नरमी, वहाबी से और सुन्नियों पर सख्ती, ये मुल्लाओं का मसलक बना लिया है। कहोगे कैसे? ताजिया वाले उठाने वाले कौन है? बोलो। वहाबी है, देवबंदी है क्या? अगर जो वहाबी कहेगा वो खुद भावड़ा हो जाए। ताजिया शरीफ वालों के लिए आला हज़रत फरमाते हैं कि वो अकीदतन हम में से, तो जो आला हज़रत के हम अकीदा उनका रब, और जो दुश्मन रसूल उनसे दोस्ती मुल्ला। कुरान पाक कहता अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, मुशरिकीन पर सख्ती पाओगे जो हुजूर वाले हैं, जो हुजूर वाले हैं और जो आपस वाले हैं उन पर नरमी पाओगे। लेकिन इन मर्दूदों का हाल ये है कि सुन्नियों पर सख्ती और उन पर नरमी। तबलीगी जमात पर कार्रवाई गवर्नमेंट कर रही थी, अम्मा इन मौलवियों की मर रही थी। मैं तुझे देख रहा था, अम्मा इन सुलाकुल्ली मुल्लाओं की मर रही, और भैया तबलीगी जमात वालों को उठाया जा रहा है। मैंने कहा बेटा तुम कहो कि तुम्हारा भी ताल्लुक है तो तुम भी चले जाओ। सुन लो, अम्मा इनकी मर रही थी। सुन लीजिए आप, बताने का मकसद जो है वो ये है कि उन पर जो दुश्मन रसूल है सख्ती की जाए, और जो सुन्नी है उनको नरमी के साथ समझाया जाए। लेकिन हाल तो ये है वहाबियों से इत्तिहाद और सुन्नियों से इख्तिलाफ। इसका नाम मसलक आला हज़रत नहीं, बल्कि सुन्नियों के साथ इत्तिहाद, चिश्ती रज़वी इत्तिहाद, अशरफी रज़वी इत्तिहाद, बरकाती रज़वी हशमती इत्तिहाद, कादरी चिश्ती इत्तिहाद, नक्शबंदी अबुल इलाई इत्तिहाद, चिश्ती सोहरवर्दी इत्तिहाद, गौसे पाक के गुलामों से इत्तिहाद, और जो उनका दुश्मन है उससे दुश्मनी। इसका नाम है मसलक आला। सुन लीजिए, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, फिर मत कहिएगा पता नहीं, फरमाया मकामे इब्राहिम मुस्तजाब एक जगह है, उसके बाद जब बढ़ेंगे तो मकामे इब्राहिम। फरमाया मकामे इब्राहिम से लेके हजरे अस्वद के दरमियान तवाफ करता हुआ कोई लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता ला शरीका लक, अगर वो तवाफ करता हुआ लब्बैक कहता हुआ लेकिन मकामे इब्राहिम से हजरे अस्वद के दरमियान मजलूमन मर जाए, मार दिया जाए, बदमज़हब हो, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उसकी तरफ नजर रहमत नहीं फरमाएगा, उसको जहन्नम में दाखिल करेगा। तो शेर हिंदुस्तान ने फरमा दिया था कि वह बड़ा देव का बंदा अगर काबे में मरे तो जहन्नमी। कुल्ली चिल्लाया, ये क्या बोल दिया? मैंने कहा ये वही बोल दिया जो आला हज़रत ने बोला। फरमाया आला हज़रत फरमाते हैं सुन्नी का जन्नत में जाना वाजिब शरई है, सुन्नी का जन्नत में जाना वाजिब शरई है, और गुस्ताखे रसूल का जन्नत में जाना मुहाले शरई है, मुहाले। और सुन्नी की तो जन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन शर्त यह है कि तुम सुन्नी रहो। क्या कहते हैं आला? कादरी कर, कादरी रख, कादरी होना मुश्किल, कादरी हो जाए तो कादरी रह करके बचना मुश्किल, और कादरी रह जाए तो कादरी होकर के मरना मुश्किल। फरमाते हैं कादरी कर, कादरी रख, मौला कादरियों में उठा, इंशाअल्लाह कामयाब होता हूँ।
یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، کہو سبحان اللہ۔ آیت کریمہ ہے، لیکن اب وہابی اور دیوبندی نمازیں پڑھتے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، بندگی کر رہے ہیں۔ ذاکر نائک کے ماننے والے اب ہم سے سوال کیا، نماز تو وہ پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مسلمانوں ذرا ایک بات بتاؤ، بغیر وضو کے نماز ہوگی؟ بغیر غسل کے نماز ہوگی؟ ناپاک کپڑوں میں نماز ہوگی؟ ناپاک جگہ نماز ہوگی؟ جب بغیر غسل کے نماز نہیں تو بغیر عشق مصطفیٰ کی نماز، بغیر غلامی مصطفیٰ کی نماز نہیں ہو سکتی۔ 100 سال تک نماز پڑھتا رہے۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عمل کریں، مشقتیں کریں، بدلہ کیا ہوگا؟ بھڑکتی آگ کے اندر پھینٹے جائیں گے، بھڑکتی آگ میں پھینٹے جائیں گے۔ پھینٹنا کسی لسی پھینٹتی ہے؟ فرمایا ایسے پھینٹ دیا جائے گا۔ پھینکنا اور ہوتا ہے، اس کو پھینک دیا، اور دودھ اور لسی اور پانی کو پھینک دیا جاتا ہے۔ فرمایا پھینٹے جائیں گے معاذ اللہ۔ یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت کا ہے، کہو سبحان اللہ۔ اس لیے مسلمانوں، یہی الیاس ستار ہے۔ الیاس ستار نے معاذ اللہ ایک تقریر کے اندر ہری پگڑی والے دعوت اسلامی والے نے کہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب العالمین، میں بھی مجدد نہیں جیسے غوث پاک مجدد رہی ہے۔ زور سے کہو معاذ اللہ۔ کون غوث پاک؟ سرکار غوث پاک کے بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب کا حوالہ نقل کیا اور اس سے فرماتے ہیں، میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مقام غوثیت کبریٰ عطا فرمایا۔ مقام فرمایا یہ وہ مقام ہے جو ہمارے غوث پاک کے پاس قیامت تک رہے گا۔ قیامت تک کون؟ غوث پاک۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجدد نہیں تھے، الیاس ستار معاذ اللہ۔ اس لیے ان ہری اور سفید والوں سے دور رہو۔ انہوں نے وہابیوں دیوبندیوں کو جا کر کے سنی نہیں بنایا، انہوں نے رضویوں کو اتاری اور شاذلی بنا دیا۔ انہوں نے، میں نے کہا کہ بڑا کام کیا، بپا نے بہت کام کیا۔ میں نے کہا کام تو کرتے دیوبند میں جا کے، کام کرتے سہارنپور کے اندر، کام کرتے ندوا کے اندر، کام جا کے کرتے دلی کے اندر، لیکن دیوبند میں یہ کام نہیں کریں گے، سہارنپور میں کام نہیں کریں گے۔ کہاں کریں گے؟ جہاں پر اعلیٰ حضرت والے ہیں، جہاں پر اللہ والے ہیں، وہاں جا کے ان کو رضوی سے اتاری بنا دیں گے۔ یہ کام ہو جائے گا۔ یہ کام نہیں ہے، کام تو یہ ہے، جاؤ سہارنپور کے اندر، جاؤ تبلیغی جماعت کے مرگھٹ کے اندر، کتنے تم نے تبلیغیوں کو جا کر کے رضوی بنا دیا، لیکن ان کم بختوں نے لاکھوں لاکھ سنیوں کی ہزاروں مسجدوں کو اتاری مسجد بنا دیا۔ اس لیے ان ہری اور سفید والوں سے دور ہو جاؤ، ایمان کو بچاؤ۔ ایک بات آپ سن لیجئے اور اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ حدیث پاک کے اندر ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ فرمایا میری امت پر ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جس زمانے کے اندر مسجد کے اندر نمازیوں کی تعداد 1000 یا اس سے زائد ہوگی، لیکن اس کے اندر کوئی بھی ایک مومن مسلمان نہ ہوگا۔ نمازیوں کی تعداد 1000 یا اس سے زائد، لیکن ایک بھی مومن مسلمان نہیں ہوگا۔ یہ وقت ہے، یہ وقت وہ ہے، سورت میں نکلے، چارپائی لاؤ میت کی، سور کو لٹال دو، مرے ہوئے کو گدھے کو لٹال دو اور اس پر کفن لپیٹ دو، اور کفن لپیٹنے کے بعد 10 آگے اور 10 پیچھے، کاندھا لگائیے، کاندھا لگائیے، تو 10 کو دیکھ کے 1000 اور آ جائیں گے، کاندھا لگائیے، میت جا رہی ہے۔ کم بخت یہ نہیں دیکھیں گے کاندھا لگا رہا ہے کہ یہ گدھے کو کاندھا ہے کہ سور کو کاندھا ہے۔ ارے بھائی پوچھا، بولے حدیث میں آیا ہے کاندھا لگاؤ جنت ملے گی۔ میں نے کہا حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ جنتی کو کاندھا لگائے گا جنت ملے گی، اور جہنمی کو لگائے گا تو جہنم۔ لیکن اب تو عوام کا حال تو یہ ہے کہ بلاؤ شاہ رخ خان کو سورت کے میدان میں، کہو جمعے کی نماز شاہ رخ خان پڑھائے گا تو کتنے شیطان جائیں گے اس کے پیچھے نماز پڑھنے۔ کیا ہوا، نماز اپنی ہے تو کیا ہوا، نماز پڑھے گا۔ یہ حال ہے اس وقت۔
اس وقت حال یہ ہے سلمان خان کو بلاؤ، اس کو بھی ٹوپی پہنا کے بٹھا دو، مرید ہونے والے آ جائیں تو کتنے سور اس سے بھی مرید ہو جائیں گے۔ فرمایا جب دجال آئے گا تو اس کے پیچھے لوگ ہو جائیں گے، نہیں آپ تو بزرگ ہیں۔ سن لو تم لوگ اپنے آپ کو اگر جہنم سے ہڈیوں کو بچانا ہے تو قرآن پاک میں صاف بتا دیا گیا، صاف لکھ دیا گیا، جو حضور کا ہوگا، حضور والوں کا ہوگا وہ جنتی ہے، اور جو حضور کے دشمنوں کا ہوگا، حضور کے دشمنی کرے گا وہ جہنمی۔ لاکھ نمازیں ہوں، لاکھ بندگی ہو، لاکھ عبادت ہو، لاکھ ریاضت ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اعلیٰ حضرت سرکار نے لکھا، ان کی امتی کا واقعہ اپنی کتاب میں واقعہ دکھا سکتا ہوں۔ فرمایا 200 سال تک گناہ کیے۔ کتنے سال تک؟ 200 سال۔ اتنا بڑا گناہگار اٹھا کر کے لوگوں نے پھینک دیا۔ رب نے وہی فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ میرا پیارا ہے اٹھاؤ، غسل دیا، کفن دیا، تدفین عمل میں آئی، نبی تھے۔ فرمایا مولا کیا ماجرا، اتنا بڑا گناہگار اور تیرا پیارا؟ فرمایا تمہاری کتاب پڑھ رہا تھا، میرے محبوب کا نام آیا محمد، اس کو چوم لیا، میرے محبوب کے نام کو چوما، میں نے اسے اپنا پیارا بنا لیا۔ میں نے کہا اماں تمہاری مر رہی صلح کھلی ہو، ہم سے کہتے ہو ہماری تقریر سے لوگ بے نمازی نہ ہو جائیں، تو میں نے کہا اعتراض تو اعلیٰ حضرت پر کرو، ہم تو اعلیٰ حضرت کی عبارتیں سنا رہے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کہو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رب چاہے تو کسی کو ایک نیکی کے بدلے میں وہ مقام دے دے جو صدیوں نیکی کرنے والوں کو نہ ملے۔ اب آگے بڑھو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا رب چاہے تو کروڑوں گناہ کو نیکیوں میں بدل دے، کروڑوں گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ استاد زمن علامہ حسن ارشاد فرماتی ہیں سبحان اللہ، ہاتھ میں دامن ہے ہمارے شفیع محشر کا، ارشاد بس ڈر چکے فتنہ محشر سے ہم۔ یہ استاد زمن ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ، سبب اتنا سبب ہے انتخاب محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے، یہ ساری اعمال ہیں، لیکن حضور کی محبت، حضور کی محبت۔ مسلمانوں اپنی ہڈیوں پر رحم کرو، اپنی ہڈیوں پر رحم کھاؤ، جہنم کی آگ۔ فرمایا ابھی تو عذاب وہ آیا ہے، ایک بزرگ نے مجھ سے فرمایا بیٹا ابھی تو وہ عذاب، لوگ سمجھ رہے ہیں عذاب چلا گیا، ابھی تو وہ عذاب آیا تھا جس میں توبہ کا وقت مل گیا، جس میں توبہ کا، جو توبہ کرنے والے تھے ان کو توبہ مل گئی۔ بمبئی میں نے کہا لوگوں نے کہتے اگلی سال اسی مہینے کے اندر فروری میں بھائیوں مارچ کے اندر ایسا دن آنے والا ہے کہ سال بھر کی بمبئی میں لوکل بند ہو جائے گی، تو آپ کہتے پاگل لے جائے، پاگل خانے لے جائے۔ ہمارے ابا جب سے آئے تب سے تو بند نہیں ہوئی، ایک سال کے لوکل بند کرے گا، لیکن دیکھا سال بھر بمبئی کے اندر لوکل جیسی ٹرین، جب لوگ کہیں گے بمبئی بند ہو جاتا ہے، بند ہو گئے، گھروں میں لوگ بند کر دیے گئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تھا۔ لیکن فرمایا جب اس عذاب سے لوگ توبہ کر لیتے ہیں تو وہیں پر چھوڑ دیے جاتے ہیں، لیکن اس عذاب کے بعد ان کو توبہ نہیں ملتی۔ فرمایا آنے والا عذاب اس سے سخت ہوتا ہے، آنے والا عذاب۔ تو فرمایا ایک بزرگ نے مجھ سے فرمایا بیٹا یہ تو وہ عذاب تھا جس میں توبہ مل گئی، اور اب وہ عذاب آنے والا ہے جس میں توبہ کا وقت بھی نہیں ملے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مدنی گولا زندہ باد، مدنی گولا زندہ باد، مدنی گولا زندہ باد، اللہ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اچھا